آج اپنے مومنین بہن اور بھائیوں کے لیے بہترین تحفہ لے کر آئی ہوں۔ یہ ایسا عمل ہے، اگر آپ مٹی کو بھی کہو گے سونا ہو جا تو وہ سونا ہو جائے گی۔ جو لوگ زیرو پر تھے آج وہ عروج کی بلندیوں پر ہیں۔ اول و آخر درود پاک کی تسبیح کرنی ہے، ایک ایک لفظ کو سمجھ کے اس کی تاثیر کو اپنے اوپر طاری کر کے کسی بھی وجہ سے ناراض ہے تو اس کو آپ نے منانا ہے، پروردگار عالم کے سامنے اس گلدستے کو پیش کرنا ہے جس گلدستے کو آپ نے 41 دن سجایا۔ پروردگار عالم کا بہت بڑا معجزہ ہے آیت الکرسی۔ آیت الکرسی میں اسم اعظم ہے، پروردگار عالم سے اس کا قرب مانگ لے۔ آپ نے مجھے اپنی دعاؤں میں نہیں بھولنا، ضرور یاد کرنا ہے، میرے حق میں آپ نے ضرور دعا کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ آج اپنے مومنین بہن اور بھائیوں کے لیے بہترین تحفہ لے کر آئی ہوں، اور وہ تحفہ کچھ اس طرح سے ہے، یہ ایسا عمل ہے کہ بحکم پروردگار عالم انشاءاللہ جب یہ عمل آپ کرو گے تو کوئی بعید نہیں ہے کہ اگر آپ مٹی کو بھی کہو گے سونا ہو جا تو وہ سونا ہو جائے گی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے کئی لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے یہ عمل کیا، کیونکہ یہ ترغیب دی ہے ہمیں محمد والے محمد نے، ان کی کتب میں ملتا ہے، تہذیب اسلام میں اس عمل کا ذکر ہے۔ تو میں نے اس عمل کو جب لوگوں کو بتانا شروع کیا تو میں نے اپنی آنکھوں سے اس کے کمالات اور اس کے معجزات دیکھے ہیں، اور میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ زیرو پر تھے آج وہ عروج کی بلندیوں پر ہیں، کیونکہ یہ عمل ہی اتنا خوبصورت اور اتنا مجرب ترین عمل ہے۔ اور اب میں آپ کو اتنا انتظار نہیں کرواتی، عمل وہ یہ ہے، 41 دن کا عمل ہے۔ جس دن آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے اس دن آپ نے امام زمانہ علیہ السلام کے نام کے اعداد کے مطابق ان کا صدقہ 110 روپے بنتا ہے۔ آپ نے 110 روپے امام زمانہ علیہ السلام کا صدقہ یہ نکال کے قرآن پاک کی کسی بھی سورہ میں رکھ دینا ہے، اور آپ نے پہلے دن جب یہ عمل شروع کرنا ہے، 41 دن کا عمل ہے، پہلے دن جب آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے تو 2 رکعت نماز ہدیہ یا 2 رکعت نماز حاجت کے آپ نے پڑھنے ہیں۔ آپ جس کو بھی ہدیہ کرنا چاہیں اور جس کے سامنے اپنی حاجت پیش کرنا چاہیں، وہ سرکار دو عالم ہو سکتے ہیں، مولا علی علیہ السلام ہو سکتے ہیں، امام زمانہ علیہ السلام ہو سکتے ہیں، یا جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ ہو سکتی ہیں۔ آپ جس کسی مرضی شخصیت کو، جس کسی مرضی ہستی کو آپ یہ ہدیہ پیش کریں، اور اس کے بعد آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے پہلے دن، اور اس عمل میں آپ نے اول و آخر درود پاک کی تسبیح کرنی ہے، یعنی کہ 100 مرتبہ درود پاک کی آپ نے تلاوت کرنی ہے پہلے، اور 100 مرتبہ بعد میں۔ اب کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ درود پاک کون سے والا، تو ان کے لیے یہ میں بتاتی چلوں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واجمعین، یہ درود پاک ہے۔ ایک تسبیح آپ نے پہلے اور ایک تسبیح آپ نے بعد میں پڑھنی ہے، اور عمل کچھ یوں ہے، پہلے دن آپ نے جب یہ عمل شروع کرنا ہے، اور پہلے دن کا عمل یہ ہے کہ آپ نے اول درود پاک کی تسبیح پڑھی، اور بعد میں 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھی، اور آیت الکرسی کے ترجمے کو پڑھ کے، آیت الکرسی کے ترجمے کو سمجھ کے، ایک ایک لفظ کو سمجھ کے پروردگار عالم کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے۔ اس طرح نہیں کہ آپ کا دھیان ادھر ادھر ہے تو آپ نے آیت الکرسی کا تلاوت کر لی، نہیں، ایک ایک لفظ کو سمجھ کے، جب آپ ایک ایک لفظ کو سمجھ کے اس کی تاثیر کو اپنے اوپر طاری کر کے اس کی تلاوت کریں گے، اس کے کمالات اور معجزات پھر دیکھیے گا۔ پہلے دن آپ نے 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، دوسرے دن 2 مرتبہ، تیسرے دن 3 مرتبہ، چوتھے دن 4 مرتبہ، 5ویں دن 5 مرتبہ، چھٹے دن 6 مرتبہ، اس طرح 41 دن 41 مرتبہ آپ نے آیت الکرسی پوری کرنی ہے، اور اول و آخر درود پاک کی تلاوت ضرور کرنی ہے۔ اور اس کے ساتھ شرط یہ ہے کہ واجبات کی ادائیگی آپ نے کرنی ہے، کوشش کرنا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ دیر باوضو رہیں، اور واجبات میں نماز کی آپ نے پابندی کرنی ہے۔ آپ کوشش کرنی ہے آپ نے کہ آپ کے دل، آپ کی زبان اور آپ کے ہاتھ سے آپ کا مومن بہن یا بھائی محفوظ رہے۔ آپ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، اپنی زبان کی حفاظت کریں، اور اپنے ہاتھوں کی حفاظت کریں۔ اور اس کے بعد اگر کوئی بہن بھائی ماں باپ کوئی رشتہ دار جو بہت ہی قریبی ہو اولاد میں، یا آپ کی بیوی یا آپ کے ماں باپ بہن بھائی کوئی بھی،
اگر آپ سے راضی نہیں، کسی بھی وجہ سے ناراض ہے، تو اس کو آپ نے منانا ہے، اور اپنی خوش اخلاقی کے ساتھ کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ کسی کا دل نہ دکھائیں، جھوٹ نہ بولیں، چگلی نہ کریں، چوری نہ کریں، اس طرح کے آپ نے گناہانے کبیرہ اور صغیرہ سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ جب 41 دن پورے ہوں گے تو آپ نے امام زمانہ علیہ السلام کا صدقہ پھر اسی طرح سے نکالنا ہے، 110 روپے، اور وہ پھر آپ نے قرآن پاک میں رکھنا ہے۔ یہ بعد میں آپ کسی امام بارگاہ میں یا کسی سید کو دے دیں۔ تو جب 41 دن پورے ہو جائیں گے، پھر آپ نے دعائے توسل اور کوئی میٹھی چیز پکا کے اس پر چہاردہ معصومین علیہم السلام کا توسل کر کے پروردگار عالم کے سامنے اس گلدستے کو پیش کرنا ہے جس گلدستے کو آپ نے 41 دن سجایا، اور آپ نے چہاردہ معصومین کے توسل سے پروردگار عالم کے سامنے اپنی حاجت، اپنی ضرورت، اپنا کوئی بھی مشکل سے مشکل کام ہے تو آپ نے چہاردہ معصومین کے توسل سے اپنے پروردگار عالم کے سامنے وہ پیش کرنا ہے، اور آپ نے یہ کہنا ہے کہ چہاردہ معصومین کے توسل آپ یہ میرا گلدستہ اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائیں۔ اور پھر دیکھیے گا 41 دن کے بعد پروردگار عالم کے فضل اور کرم سے اور آیت الکرسی کے معجزات اور کمالات سے، کیوں پروردگار عالم کا بہت بڑا معجزہ ہے آیت الکرسی۔ آیت الکرسی میں اسم اعظم ہے، پروردگار عالم کے ایسے اسم اعظم کہ جب آپ خلوص نیت، ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر آپ اگر مٹی کو بھی حکم کریں گے کہ سونا ہو جا تو مٹی بھی سونا ہو جائے گی۔ کوشش یہ کیجیے گا کہ 41ویں دن پروردگار عالم سے معرفت الہی مانگ لیں، معرفت آل محمد مانگ لیں، اور پروردگار عالم سے اس کا قرب مانگ لیں، کیونکہ 41ویں دن پروردگار عالم انتظار کر رہا ہوگا کہ میرا بندہ کب اپنی زبان سے مجھ سے کچھ مانگے، کچھ طلب کرے اور میں اس کی طلب پوری نہ کروں، کیونکہ کمالات ہی ایسے ہیں آیت الکرسی کے، انشاءاللہ آپ دیکھیے گا۔ اور اس کے لیے صدقہ جاریہ یہ ہے آپ کے لیے کہ آپ نے جب یہ عمل کرنا ہے اور اپنے لیے دعائیں طلب کرنی ہے تو آپ نے مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد کرنا ہے، آپ نے مجھے اپنی دعاؤں میں نہیں بھولنا، ضرور یاد کرنا ہے، میرے حق میں آپ نے ضرور دعا کرنی ہے۔ اور یہ کہ اگر آپ کو اس پیغام سے کوئی فائدہ ملا ہو تو آپ نے ضرور میرے اس پیغام کو اپنے پیاروں تک، اپنے رشتہ داروں تک ضرور پہنچانا ہے، یہی اس عمل کا صدقہ جاریہ ہوگا آپ کے لیے۔ اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمارے اعمال کو اس قابل بنا دے کہ ہم اس کی بارگاہ میں اگر طلب حاجت کے لیے، دعا کے لیے ہاتھ بلند کریں تو پروردگار عالم کی رحمت جوش کھائے اور وہ ہم پر ہمیشہ رحم کرے، کیونکہ ہم اس کی رحمت کے طلبگار ہیں۔